الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حدیث نمبر 17 باب المیاہ، حدیث نمبر 17. پڑھیے کوئی. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان. صححه ابن حبان. سلمہ بن المحبق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دباغ جلود المیتتی، ایک ہی جملہ ہے یہاں تک، دباغ جلود المیتتی، مرے ہوئے جانور کی دباغت، مرے ہوئے جانور کی مرے ہوئے جانور کے جلد کی دباغت یا چمڑے کی دباغت، اس کا پاک ہونا ہے. یعنی اس سے پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی جانور مر گیا ہو تو کیا اس کا چمڑا استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ جانور جو حلال ہے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، ایسا جانور جو مر گیا ہو اور وہ مرنے سے پہلے حلال جانوروں میں اس کا شمار ہوتا تھا، تو ایسے جانور کا چمڑا آپ نکال دیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا. وہ چمڑا مردار نہیں ہے، پاک ہو جائے گا. مرے ہوئے جانور کی چمڑی کو نکالے اور اس کو دباغت دے دیں تو وہ چمڑا پاک ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کو ناکارہ ہے سمجھ کے مت پھینکیے گا. چلیے اس کے بعد کی حدیث پڑھیے. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر، مرہ کے معنی گزرنا، گزرنا کا مطلب انتقال ہونا نہیں، مرہ کا مطلب پاس ہونا، اس کے پاس سے گزرنا. ایک بکری کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک بکری کے پاس سے گزر رہے تھے، وہ بکری مری ہوئی تھی اور اس مری ہوئی بکری کو لوگ کھینچ رہے تھے. یہ جرونہا یعنی اس کی ٹانگ پکڑ کے پھینکنے کے لیے لے کے جا رہے تھے. یہ جرونہا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اخذتم احابہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا چمڑا کیوں نہیں نکال لیتے، اس کا چمڑا کیوں نہیں لے لیتے. فقالو تو ان لوگوں نے کہا انہا میتتن، یہ تو مری ہوئی بکری ہے، یہ بکری مری ہوئی ہے. تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب بکری مری ہوئی ہے تو وہ حرام ہے تو اس کا چمڑا بھی حرام ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یطہرها الماء والقرض، اس کو پانی سے اس کو چمڑا نکال کر پانی سے جب اس کو دھو دیں گے، والقرض اور اس کی گندگی کو دور کر کے دباغت کریں گے تو وہ صاف ہو جائے گی. ہاں تو مطلب مرے ہوئے جانور کی چمڑی استعمال کی جا سکتی ہے، اس کو شرط یہ ہے کہ اس کو دباغت دینا. دباغت کا مطلب اس کی ٹیننگ کرنا، اس کی صفائی کرنا. کیمیکلز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، نمک ڈال کے بھی کر سکتے ہیں، جو بھی طریقہ جس زمانے میں استعمال ہوا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے
اس کی بدبو دور کرنے کے لیے، اس کو استعمال کے قابل کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساری چیزیں آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کو آپ ایک چادر کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں، کوٹ بنا سکتے ہیں، اس کے بچھانے کے لیے جانماز بنا سکتے ہیں، اور بیگ بنا سکتے ہیں، بیلٹ بنا سکتے ہیں، ہر چیز جو استعمال کی ہے اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ مرے ہوئے جانور کے سلسلے میں فرمایا۔ چلیے حدیث نمبر 19 پڑھیے۔ وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه۔ ہاں، ابی ثعلبہ الخشنی، جن کا زیادہ تعلق اہل کتاب سے ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک ایسی قوم کے درمیان میں رہتے ہیں جو اہل کتاب ہے، یعنی یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ انا بِأَرْضٍ، ہم ایک ایسی زمین میں ہیں، بِأَرْضِ قومٍ، ایک ایسی قوم کی زمین میں ہیں جو اہل کتاب ہے۔ تو افنأکل فی آنیتہم، کیا ہم وہ لوگ جو برتن استعمال کر رہے ہیں کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ وقال لا تاکلوا فیہا الا الا تجدوا غیرہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مجبوری کی صورت میں استعمال کرو، اگر تمہارے پاس کوئی برتن نہیں ہے تب اس کو استعمال کرو، لیکن استعمال کرنے سے پہلے فغسلوہا، اس کو دھو لو، ان برتنوں کو اپنے سے تاکید کرنے کے لیے دھو لو۔ کیوں کہ وہ لوگ اس میں بعض ایسی چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ناجائز ہے یا ناپاک ہے، تو ایسے شراب وغیرہ کا مسئلہ ہے یا کچھ ایسی چیزیں جو اسلام کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، تو اس لیے، لیکن وہ اہل کتاب ہے، کھانا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنی اطمینان کے لیے اس کو دھو لو۔ وہ کلو فیہا، ہاں سے مراد ان برتنوں میں کھا لو۔ یہ حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ متفقون علیہ جب کہا جاتا ہے، اس سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہے، دونوں نے اس حدیث پر اتفاق کیا ہے اور دونوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ بات مشرکین کے لیے نہیں ہے، مشرکین کے برتن اور اہل کتاب کے برتن میں فرق ہے۔ مشرکین سے مراد وہ لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کو پوجتے ہیں اور اس میں غیر اللہ کے نام کیا کھانا رکھتے ہیں، تو ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب جن کے پاس آسمانی کتابیں آئی ہیں ان کے لیے۔ تو علماء نے جو غیر اہل کتاب ہیں یعنی مشرک ہیں یا کافر ہیں، ان کے برتن استعمال کرنے سے احتراز کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ ان کے نجس ہیں وہ لوگ، تو ان کے کھانے پینے کے طریقے میں بھی وہ ساری چیزیں وارد ہوتی ہیں، اس لیے یہ اہل کتاب کے سلسلے میں یہ حکم دیا گیا ہے، غیر اہل کتاب کے سلسلے میں اس کو احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی ہوٹلیں جہاں پر غیر مسلم ہیں اور وہ مسلمان وہاں پر جاتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو ان ہوٹلوں کا کیا حکم ہے؟ تو یہ ہوٹلوں میں کھانا جائز ہے یا نہیں کھانا چاہیے؟ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن وہ برتن جو ہے کامن ہوتے ہیں، جس کے اندر سبھی قسم کے لوگ کھاتے ہیں اور اس کی دھلائی صفائی وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے گھر کے برتن نہیں ہیں،
یہ ایک بزنس کے طور پر اس کو استعمال کیے جاتے ہیں. اگر اس میں اطمینان نہیں ہے تو آپ مت کھائیے گا. اگر اطمینان ہے اس کی پاکی صفائی میں تو ایسے برتنوں کو کھایا جا سکتا ہے. لیکن کرسچنوں کی ہوٹلیں ہیں یا ان کا کھانا پینا ہے تو ان کے برتنوں کو صفائی کر کے دھو کر کھایا جا سکتا ہے. غیر جو مسلم ہیں، مشرک ہیں یا کافر ہیں، ان کے پاس اگر اس کے اندر غیر اللہ کا کھانا یا گوشت یا اس طریقے کی چیزیں اس میں پکتی ہیں تو اس کو ناپاک قرار دیا جاتا ہے. اور وہ بہت سارے ناپاک جانور بھی ان کے پاس مانوس ہوتے ہیں، جیسے وہ کتوں کو پالتے ہیں اور غلط قسم کی چیزیں رہتی ہیں. تو اس سلسلے میں بھی اگر تاکید ہے تو اس کا احتیاط کرنا زیادہ مناسب ہے. یا اگر مجبوری ہے تو اس کو دھو کے اپنے طور پر اطمینان کر کے آپ کھا سکتے ہیں. چلیے آگے بڑھائیے. شیخ سوال تھا ایک. یہ ختم کرنے کے بعد سوال کریں گے انشاءاللہ. جی پڑھیے اس کے بعد کی حدیث پڑھیے. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. ہاں، عمران بن حسین سے ایک طویل روایت ہے، اس کا ایک حصہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے وہاں توضؤ، انہوں نے وضو کیا ایک مشرکہ عورت کے گھڑے سے. ہاں، ایک مشرکہ عورت پانی کا گھڑا لے کے جا رہی تھی. یعنی اس کے بڑی مقدار سے پانی تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا. تو یہ یہاں پر بات واضح ہوتی ہے کہ پانی کا جو استعمال ہوتا ہے وہ پکانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، یا عام طور پر اس کا استعمال سیدھے سادے کاموں کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں اس بات کی تاکید تھی کہ یہ ان کاموں کے لیے جو شرک عقائد کے لیے پکانے وغیرہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. اس کی کوئی ایسی ظاہری علامت بھی نہیں تھی، صرف پانی کا ایک گھڑا تھا جو اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ضرورت کے تحت آپ نے اس پانی سے خود وضو کیا اور صحابہ نے بھی وضو کیا ہے. تو ایک طویل حدیث کا سفر کے اندر آپ کو ضرورت پڑی تھی، پانی کی ضرورت تھی، تو ایک عورت وہاں سے گزر رہی تھی اور وہ عورت مشرکہ تھی تو اسے پانی طلب کیا. تو پانی ان کے اپنے گھر کے برتنوں سے جو رہتے ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں اس سے اگر لینا ہے تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے. لیکن وہ بڑے ذخیرے جہاز سے جس کنویں سے پانی لے کر آ رہی تھی اور اس کے اندر کوئی زیادہ ملوث ہونے کا یا اس میں گندگی ہونے کا یا شرک ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، تو اس لحاظ سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ضرورت کے لیے پانی کی. جب کوئی اور دوسرا ذریعہ نہ پایا جائے تو ایسے پانی کو استعمال کر سکتے ہیں. کسی غیر مسلم عورت سے یا کسی غیر مسلم مرد سے بھی لے سکتے ہیں. جی اب یہ راستے میں جو سبیلیں لگاتے ہیں پانی کی، اس کے اندر غیر مسلموں کی بھی رہتی ہے، اور وہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ بالکل صاف ستھرے ہیں تو آپ اس کو دھو کے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک، پڑھیے اس کے بعد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا، قدح کہتے ہیں پیالے کو، اور وہ پیالہ لکڑی کا تھا. ہاں، قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسرا، تو لکڑی کے پیالے میں کریک آ گیا. انکسرا ٹوٹ گیا، مطلب اس کے اندر کریک آ گیا، بیچ میں سے لکڑی ٹوٹ گئی. انکسرا ینکسر انکسارن، ٹوٹنے کے معنی میں. تو فاتخذ مکان الشعب سلسلۃ من فضۃ، تو وہاں پر آپ نے اس کو ریپیئر کیا. ریپیئر کیسے کیا؟
کہ جس جگہ سے جہاں پر سے کریک ہوا تھا اس جگہ میں ایک چاندی کا تار ڈال دیا، چاندی کے تار آپ نے وہاں پر لگوا دیا۔ فاتخذ مکان الشعبی، کریک کی جگہ پر جہاں سوراخ بن رہا تھا لمبا، ایک سلسلتم من فضت، سلسلہ کہتے ہیں چین کو، تار کو، تو وہاں پر ایک تار اس طریقے سے پگھلا کر اس کے چاندی کا لگا دیا کہ وہ سوراخ بند ہو گئی۔ تو اس طریقے سے یعنی بہت معمولی، زیادہ بڑا پیالہ چھوٹا ہی تھا، اس کے اندر ایک کراک تھا، تو کتنا پیالہ ہو سکتا ہے، اس میں کتنی چاندی لگ سکتی ہے، وہ اتنا استعمال سونے چاندی کے برتنوں میں ضرورت کے تحت کیا جا سکتا ہے جب کوئی آلٹرنیٹ سسٹم نہ ہو۔ اب ہمارے پاس اس کا آلٹرنیٹ سسٹم ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سونے اور چاندی کا تار ہی لگایا جائے، پیتل کا تار بھی لگا سکتے ہیں، کسی اور طریقے سے اس کو لوہے سے ویلڈنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب ایسی قسم کے آلات نکل گئے ہیں، تو اگر دوسرے آلات کی سہولت نہیں ہے تو سونے چاندی کے اس طریقے کے تار لگانے سے ایک معمولی قسم کا حصہ اس کو ریپیئر کرنے کے لیے ضروری سمجھا گیا، تو چاندی کو ترجیح دی جائے گی، سونے کو ترجیح نہیں دی جائے گی، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب آپ کو کوئی اور آپشن وہاں پر موجود نہ ہو۔ اگر آپشن موجود ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے، تقوی کا تقاضا یہ ہے، اور دوسرا آپشن جو بلڈنگ کا ہے یا کسی اور چیز کو وہاں پر سوراخ کو بند کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، پلاسٹک ہے یا پگھلا کے کوئی بھی چیز اس میں ڈالی جا سکتی ہے، تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کسی بھی برتن میں، کسی بھی اور چیز میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مقدار اگر چاندی وغیرہ کی مقدار ہو تو وہ اتنی زیادہ نہ ہو کہ جو دکھ کر آئے اور اس کا ایک بڑا حصہ اس کے اندر خرچ ہو، معمولی قسم کا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ باب الاوانی، باب الانیہ یعنی برتنوں کا جو باب تھا، اس سلسلے میں یہ ساری باتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ کوئی سوال ہے تو اس سلسلے میں پوچھ لیجیے۔ یہاں کوئی اس سلسلے میں سوال ہے، ڈاؤٹ ہے تو السلام آپ علیکم لوگ شیخ۔ میرے۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، عام حکم تو یہی ہے نا کہ جو مشرکین ہیں ان کے برتن پہ نہ تو کھایا جائے نہ تو پیا جائے۔ ہاں، احتیاط کیا جائے جی۔ جی شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ میرا پورا خاندان ننیال ددیال پورا مطلب کافر ہے، تو کیا کروں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ جی میرا ددیال ننیال دونوں میں کافر ہیں، مشرک ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، شرک کی نوعیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے، وہ شرک جلی ہے، واقعی طور پر اس طریقے کا شرک ہے کہ جو مسلمان ہی نہیں شیخ، مسلمان ہی نہیں ہے، جی اسلام ہے ہی نہیں ان کے پاس، اسلام ہے ہی نہیں اسلام ان کے نہیں پاس۔ ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں کنورٹ ہوا ہوں اسلام میں۔ ہاں تو احتیاط کیجیے، احتیاط لیکن وہ لوگ کیجیے گا۔ معاملہ نہیں کھاتے تھے۔ آپ اپنے برتن الگ رکھ سکتے ہیں، اگر اس کا کوئی اہتمام کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، یا آپ کو معلوم ہے کہ گھر کے اندر کون سی چیزیں کس طریقے سے استعمال کرتی ہیں، آپ کو کانفیڈنس ہے، تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس چیز کو وہاں اس پہ میں استعمال نہیں کیا جائے، یہ وہاں شرک پہ کے نان ویج کاموں نہیں میں چلتے شیخ، جی وہاں پہ نان ویج نہیں کھاتے ہیں وہ لوگ۔ ہاں، نان ویج نہیں کھاتے ہیں، لیکن وہ پوجا پاٹ کے سلسلے میں ہے نا، غیر اللہ کے نام کا اگر استعمال کرتے ہیں برتنوں کے لیے، اور خود کافر خود نجس ہوتا ہے، اس لحاظ سے احتیاط کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ، اسی میں ایک سوال ہے کہ شیخ جیسے ہمارے پڑوسی کے یہاں سے بھی کئی بار ہم اس کے یہاں پہنچاتے ہیں اکثر، تو کئی بار وہ لوگ بھی کچھ بناتے ہیں تو ذبح کرواتے ہیں، اب وہ ہمارے گھر میں بھی لا کے دیتے ہیں، آدی واسی جی ہیں، اور کیا ان کے گھر کا کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے میں یہودیوں کے ہاں اللہ کے نبی نے کھانے تو پینے کی چیزوں میں دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیر مسلموں سے بھی ہدایا آتے تھے، وہ چیز اگر حلال ہے اور ان کی کمائی حلال ہے
چیز بھی حلال ہے، کمائی بھی حلال ہے، اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی ان کے پاس جو ہے اس طریقے سے نہیں ہوا ہے، تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ شیخ تو برتن کا مسئلہ ہے جی شیخ، میں یہ سمجھ نہیں پایا، مطلب شیخ ان کے اگر کیا کیا سمجھ چیز نہیں پائے بھائی؟ کیا اگر آپ مطلب کے پاس آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، جی نان شیخ مسلم ہے، اور ان کے پاس سے آپ کو کوئی کھانا آیا ہے یا کوئی سالن آیا ہے یا کوئی ڈش آئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی پوجا پاٹ کا حصہ نہیں ہے، پوجا پاٹ کا عمل دخل نہیں ہے اس میں، اور جی شیخ نارمل چیز ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی کمائی میں حلال ہے، سود نہیں لیتے، شراب کا کاروبار نہیں کرتے، یا سودی کاروبار نہیں کرتے، یا جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں وہ خرید و فروخت نہیں کرتے ہیں، آپ کو اسے اطمینان ہے تو وہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ نہیں، آپ کا اگر ڈاؤٹ فل ہے تو آپ کو بہتر ہے کہ اس چیز کو استعمال نہ کریں، انہی کے کسی اور لوگوں کو چاہے دے دیجئے یا احتیاط کیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ ایک سوال تھا کہ ابھی جی، جیسا کہ دسہرا ہو گیا، دیوالی کے ٹائم پہ وہ لوگ ہمارے کو مٹھائی دیتے ہیں، تو وہ لے کے کھا سکتے شیخ؟ اس کی دو نوعیتیں ہیں، اگر وہ پہلے جس چیز سے بنا رہے ہیں اس میں کوئی ان کی پوجا پاٹ کا حصہ نہیں ہے اور کوئی حرام چیز اس میں داخل نہیں ہے، جیسے وہ لوگ میٹھے وغیرہ میں بھی گاؤ موت ملاتے ہیں، اگر گاؤ موت نہیں ملا ہے اس کا آپ کو کنفرمیشن ہے، کیونکہ جتنے بھی مٹھائی کی دکانیں ہوتی ہیں بالاجی وغیرہ کی اس طریقے کی، تو اس کے اندر ان کا ایک عقیدہ ہے کہ اس میں گاؤ موت ملایا جائے۔ حیدرآباد کی ایک بہت مشہور دکان ہے جس کی مٹھائی 1200 روپے کلو ملتی ہے، اس کا نام پلا ریڈی ہے، اس نے خود کنفرم کیا کہ ہم گاؤ موت ملاتے ہیں، تو اس لحاظ سے اگر وہ کنفرمیشن آپ کے پاس ہے تو اس کو استعمال کرنا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے، اور یہ کسی ایسی دکان سے لیے ہیں جہاں سے ان کو معلوم ہے دکان سے لے کر باہر کا باہر دے دیے تو آپ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ڈاؤٹ فل ہے اور تو اس کو احتیاط کیجیے، اور جو پوجا کی ہوتی ہے تو اس کو تو کسی بھی صورت میں کھانا جائز نہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ اگر شیخ وہ وعلیکم۔ اگر مسلمان کی دکان سے اگر لیتے ہیں تو ہاں، ہمارے کنفرم اندر ہے، باہر کنفرم ہے، کسی مسلمان کی دکان سے لیے یا کسی ہندو کی دکان سے بھی لیے اور وہ آپ کو یہ آشواسن دیتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی گاؤں میں موت والی چیز نہیں ملائی گئی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ آپ کو ایک یقین سوال ہے تھا تو شیخ، اس کو استعمال کریں۔ لیکن ایک حدیث ہم کا نے پیچھے پڑھا تھا۔ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جس جگہ پر آپ کو شک ہو، جن معاملات میں آپ کو شک ہے تو اس سے احتیاط برتیں، اس سے بچیں، جہاں پر جی شک کی گنجائش ہے تو اس سے بچنا زیادہ تقوی کی علامت ہے۔ جزاک شیخ اللہ خیر۔ آپ پیچھے پڑے تھے شیخ، اس میں تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو بکرا بکری کا پیشاب ہے یا پھر گائے کا پیشاب ہے تو یہ لگنے سے شیخ ناپاک نہیں ہوتے، تو شیخ اگر یہ اس میں ڈل رہا ہے تو اس سے تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے شیخ اس پہ۔ نہیں، پیشاب کا چھینٹے اچھلنا یا لگنا وہ خارجی عمل ہے، خارجی عمل کپڑے پہ لگ گیا، اس کو دھو دیے، وہ صاف ہو گیا، کپڑے کو کاٹنا پیٹنا نہیں ہے، اور تو لیکن یہ چیز جو ہے غذا کا جسم کا حصہ بننے والا ہے، کیونکہ آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ بچے کی رضاعت کب ثابت ہوتی ہے۔ رضاعت مطلب ہے کہ کوئی دودھ پیتا بچہ ہے اور وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، تو کوئی عورت اس کو دودھ پلاتی ہے جو اس کی ماں نہیں ہے، تو وہ دودھ پلانے کے بعد اس کی وہ ماں بن جائے گی، تو ماں بن جائے گی تو اس نے کتنا دودھ پیا ہو تو اس کی ماں بنے گی، جیسا ہے کہ اگر اس نے سینے سے لگایا اتنے میں اس کی ماں آ گئی اور اس نے لے لیا، اور اس نے ابھی اس کی چھاتی سے لگ کے ابھی دودھ پیا بھی نہیں ہے، ایک مس یا دو مس، ایک ٹچ یا دو ٹچ کیا ہو، تو محدثین کا اس میں رائے یہ ہے
کہ وہ کم از کم 5 سے 7 مرتبہ تک اس کا دودھ چوسا ہو وہ، تو وہ 5 سے 7 مرتبہ جو دودھ اس کے منہ میں آئے گا اور وہ اس کے جسم کے اندر خون کا حصہ بنے گا، اور تو وہ اس سے اس کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ اس کی رضائی ماں ہو جاتی ہے۔ تو کتنی مقدار ہے؟ بہت معمولی مقدار ہے۔ ایک دودھ پیتا بچہ 5 مرتبہ کسی ماں کی چھاتی سے، کسی عورت کی چھاتی سے 5 مرتبہ اگر وہ کیا کرتا ہے، چوستا ہے، تو کتنی مقدار میں دودھ آئے گا؟ تو وہ چیز اب کھانے پینے کے اندر اس طریقے سے گو موت کو ملایا جاتا ہے۔ میں نے تو بہت سارے ویڈیوز بھی دیکھے ہیں، خاص طور پر یو پی کے، یہ بالکل اسی کام کے لیے اس کو صبح سویرے اس کا اہتمام کر کے وہ لوگ باضابطہ اس میں ملاتے ہیں بڑے پیمانے پر، تو اس کو تو جسم کا حصہ بن جائے گا، تو اس لحاظ سے وہ ناپاک ہے، ناپاک چیز کو نہ کھائے۔ ظاہری چیز پر جو چیز ہے اس کو دھونے کرنے سے جائے گا، لیکن وہ جسم کا ایک حصہ بن جائے گا تو وہ کھانے کے لیے حرام ہے۔ ایک سوال تھا شیخ، جیسے جزاک اللہ خیر۔ شیخ ہمارے ادھر ایریے میں پیاؤ ہے، پانی کی پیاؤ، اور اکثر پیاؤ جو ہیں وہ غیر مسلموں کے ہیں، کسی کے نام پر ہیں وہ غیر مسلموں کے، کیا اس کا پانی یوز کر سکتے ہیں پینے کے لیے؟ ہاں، پانی یوز کر سکتے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن شیخ وہ جو لگاتے ہیں وہ اپنے کسی دیو دیوتا کے نام سے لگاتے ہیں، ہاں، دیو دیوتاؤں کے نام سے لگاتے ہیں اپنے، وہ اپنے جو ان کے مورتی پوجا جو کرتے ہیں ہم لوگ۔ نہیں، دیو دیوتاؤں کے نام سے لگانا الگ بات ہے، اس کی پوجا کرنا الگ بات ہے۔ پانی کا جی ایک ڈرم لے لیے، پھر وہ پوجا کر کے پانی آپ کو دے رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، لیکن وہ کسی جی کے نام سے لگائیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک شیخ، جزاک اللہ۔ شیخ ایک سوال تھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا کچھ تیوہاروں پر پکوان پکاتے ہیں اپنے گھر میں، اور اس کا کچھ حصہ، پہلا حصہ وہ لوگ جو ہے نا پوجا پاٹ میں رکھتے ہیں، اور باقی ہاں، حصہ جو ہے نا تقسیم کرتے ہیں، کیا وہ کھانا جائز ہے؟ جو پوجا پاٹ کے لیے لگاتے ہیں وہ جائز نہیں۔ نہیں، جو پوجا پاٹ کے لگاتے ہیں اس میں سے ایک حصہ نکال کے لگا لیتے ہیں، اور باقی جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کو تقسیم کرتے ہیں، مطلب پرساد نہیں دیتے۔ وہ پرساد کے شمار میں نہیں ہوتا ہے نا، اس کے وہ ہاں جو پوجا پاٹ کے لیے الگ سے اس میں سے نکال لیے تھے وہ الگ ہو گیا، یہ کھانا جی، الگ ہو گیا۔ جو کھانا پوجا پاٹ سے تعلق نہیں ہے وہ کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں حجت یہ آتی ہے کہ اب مطلب نیت تو وہ لوگ تیوہار کا بنائے ہیں، تو ہاں کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس کو استعمال کرنا ان کے خوشی میں شامل ہونا، یعنی ان کے تیوہار میں شامل ہونے کے برابر، تو یہ کیا یہ صحیح دوسرا ہے؟ مسئلہ ہے، ایک کچھ نوعیت کیا ہے اس کی کہ آپ کو ضرورت ہے یا آپ کو صرف دلجوئی کے لیے لے رہے ہیں، تعلقات کو استوار کرنا ہے، کچھ بزنس ٹرمز ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، اس پر دوسری نوعیت سے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ یہ چیز جائز ہے نہیں جائز ہے اس پر گفتگو ہو رہی۔ اب وہ کہاں تک درست ہے، لینا نہیں لینا آپ کے لیے ان کی ایک دلجوئی کی بات ہے، یا آپس میں تعلقات کو خراب کرنا ہے، وہ الگ نوعیت کی گفتگو ہے، اس کو الگ نوعیت سے دیکھیں گے۔ اب یہاں پر اس کھانے کی حد تک بات کر رہے ہیں تو وہ کھانے میں ان کی پوجا کا کوئی حصہ دخل نہیں ہے، اور کوئی آدمی کو ضرورت ہے تو وہ کھا سکتا ہے، آپ نہیں کھاتے کسی اور کو دے دیجیے، وہ نوعیت ہے۔ شیخ اگر کسی کی کمائی مکس ہو یعنی سود والی ہو، یعنی حلال بھی کماتا ہو مگر سود بھی آتا ہو اسی کمائی میں، تو کیا ایسے لوگوں کے گھر کی نہیں، وہ دعوت قبول کی جا جو سکتی ہے؟ دیکھیے سود کا کاروبار کرنے والا کا کوئی چیز حلال نہیں ہوتی، سودی کاروبار کرنے والا اس کا سارا مال جو اس سے ریلیٹڈ ہے، لیا دیا، کھایا پیا، اٹھایا لکھا، وہ سب سودی کاروبار میں شمار ہوں گے۔ ہاں، 2 بزنس ہیں، ایک بزنس میں سود کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور آپ کو کنفرم ہے کہ وہ اس بزنس میں سے کر رہا ہے جس کے اندر سود کا عمل دخل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کنفرم ہونے کے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ لیکن جب بزنس ملا جلا ہے تو اس کو آپ تمیز کرنا مشکل ہے، تو احتیاط کرنا زیادہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، یہاں اب کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، کل انشاءاللہ پڑھیں۔ جزاک اللہ خیر۔
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।